وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور حضرت صاحب خیریت سے ہیں؟ جی حضور خیریت سے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنا کرم فرمائے. ایک صاحب آئے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے. کون؟ 2 بار سنی میں نے ان کی آڈیو. کس نے؟ وہ کوٹا میں ایک صابر علی صاحب چشتی، حکیم صوفی، ان کے مرید ہیں، حکیم صوفی عبد الحکیم صاحب کے. اچھا ارے بہت پسند آئی. وہ کہہ رہے میں نے تو 2 بار سنی. اچھا. ارے مزہ آ گیا. وہ جو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کو بیان فرمایا جی تو پہلی بار بتایا کہ پہلی بار مجھے بتایا کہ 2 بار سنی. اچھا. میرے فاضل بغداد وہ اس کہہ پہ رہے ایک مردود یہ لکھ رہا ہے ہاں کمنٹ کے اندر کہ یہ تو شیعہ ہیں. کہہ رہا تم ہی شیعہ نہیں ہے کیا؟ شیعہ ہونا کیا برا ہے؟ نہیں برا ہے، شیعہ ہونا تو برا ہے. نہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں شیعہ نہیں، وہ شیعہ ہوتا ہے. شیعان علی اور شیعہ میں فرق ہوتا ہے. نہیں، وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. نہیں وہ اگر تنزیہ طور پر کہا تھا ان کے ساتھ. ہاں وہ تو کہا تو تھا، وہی تو کہ تو اگر شیعہ نہیں ہے ہم الحمدللہ. ہم مسلک حق مسلک اہل ارے وہ تو سنت کو اپن ماننے اہل والے سنت لوگ. والجماعت ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے. لیکن امام شافعی نے فرمایا کہ اگر اہل بیت کی محبت کے نام رز ہے تو میں اس سے راضی ہوں. جی اگر اس کی نظر میں اپن شیعہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، تو جان کیا نہیں ہے. ہم شیعہ نہیں الحمدللہ. ہم کسی ارے کے ہم تو کہنے یہ سے کہہ کچھ رہے نہیں ہیں ہوگا. کہ ہم اس کی نظر میں شیعہ ہیں تو جان شیعہ جان کیا خیال ہے؟ جی. اس کے کہنے سے شیعہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ بتاؤ آپ. ہے نا؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. اس کے کہنے سے شیعہ تھوڑی ہو جائیں گے. ارے نہیں، باقی ہم اپنا موقف تو صاف صاف رکھیں گے نا. ارے تو اپن تو کھل کہتے کر نہیں نا. بات ہو تو مسلک پتا چلے. ہم تو علی کے ساتھ ہے، تم کس کے ساتھ ہو. اور ان کا شعر دہرا دیا، تاجدار اہل سنت قطب ماہر حضرت سید ستین ہے درمیان رحمت اللہ علیہ. واہ واہ واہ. اور کھل کر بات ہو تو مسلک پتا چلے. ہم تو رضا کے ساتھ ہے، تم کس کے ارے ساتھ ہو. واہ بہت اونچا شعر حضرت نے فرمایا تھا سید ستین حضرت میاں صاحب نے. نہیں وہ بعد والا جو نظیم میاں نے فرمایا وہ بھی تو بڑھیا ہے. ہاں مگر ارے حضرت علی کا کیا مقابلہ ہوا ہے؟ یہ بات مقابلہ تھوڑی کر رہے ہیں ہم. نہیں، حضرت علی کرم ہم اعلیٰ حضرت کو مولا علی کے در کا غلام سمجھتے ہیں. ارے بالکل، وہ تو ان کے سامنے کیا ہے بتائیے. اور باقی ٹھیک نہیں ہے، چلو بات چھوڑو. اور کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ. آپ تو ترقی پہ کہاں لگے رہو. کوٹا پر آپ کی تقریر میں کب کیا چل رہا معاملہ؟ ترقی ہوگی انشاءاللہ، تقریر ہوگی اللہ نے چاہا تو. بارش نکل جائے پھر ہوگی اللہ نے چاہا تو. اس کی بارش ہو رہی ہے ابھی. یہاں پر بھی بہت تیز پانی آ رہا ہے. ابھی میلاد شریف پارٹی ہو سکتا ہم بلائیں گے، میلاد پارٹی کا انتظام پروگرام کرائیں گے تو اسی میں میری تقریر ہو جائے گی. ہمارے اچھا میلاد پارٹی ہے 150 سال پرانی چلی آ رہی ہے. 150 سال سے سلسلہ ہے. چائے کی پارٹی میلاد شریف پڑھتے ہیں 6 لوگ مل کے. میلا کبھی شریف پڑتا. ہاں، کبھی 6 کبھی 7. ایک نثر پڑتا ہے بیچ میں، اور 2-3 بیٹھ کے الگ سے نعت شریف پڑھتے ہیں مل کے، ساتھ جی مل کے. جی تو کیفیت پیدا ہوتی ہے بغیر بینڈ باجے کے. یعنی وہ والا نہیں، بینڈ باجے والا سسٹم نہیں. تو اس میں میری تقریر بھی ہو جائے گی، میلاد شریف بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. کس اور پر بولیں گے آپ؟ باقی ابھی کدھر ہیں آپ؟ بھائی یہی ہوں میں، ہیں؟ مدرسے میں بیٹھا ہوں. ہاں واہ واہ ماشاءاللہ. اور کچھ بیان ریکارڈ کرا دے تو اثر سے ڈلوا دے. فارغ ہوئے بس بیٹھے. کچھ بیان ریکارڈ کرا دے تو ڈلوا دیں، چینل پہ لوگ سن لیں. آپ بڑا کما کے کھا رہے ہو ہم سے. ہیں؟ ہم سے بڑے کما کے کھا رہے ہو آپ. ہمیں تو کوئی ایک پیسہ نہیں آیا ابھی اس میں چینل کے ذریعے. نہیں آیا. باقی میں نے سنا سب سے زیادہ ویڈیو ہماری چل رہی ہے. ارے ہاں، بہت تیز وائرل ہو رہی ہے آپ کی ویڈیو. ہاں، سپر فاسٹ وائرل ہو رہی ہے، اچھی وائرل. الحمدللہ. فقیر قادری جملے ہی ایسے دیتا ہے. ارے تو آپ بغداد شریف سے پڑھ کے آئے نا، فاضل بغداد پیران پیر کے یہاں سے جو فاضل ہو. کس سن میں پڑھے آپ بغداد شریف؟ یہ تو ان کا کرم ہے جو کتے کو اتنے ٹائم نبھا لیا. ارے ان کی مسجد میں کوئی بدعقیدہ امامت کر سکتا ہے کیا؟ اب سنیں مسئلہ سنیں. نہیں سنو ایک بات، کیا ان کی ارے مسجد میری میں بات کوئی نہیں، ایک بات سنو. میری بات سنیں پہلے. ایک بات کا میری جواب دیں، میری کوئی بات سنیں. بدعقیدہ امامت کر سکتا ہے؟ پھر آپ بحث کرو گے مجھ سے، میں بحث نہیں کر رہا آپ. میں ہاں ہاں. بحث والا مول میں نہیں، بحث کرنی تو اچھا بہت سارے اس لوگ سے بیٹھے ہوئے کیا ہیں. سمجھ گیا، ایک دم کیا سمجھ گیا یہ کہنے سے آپ؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں وہ ان کے در کے کتے ہیں ہم، اور ارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کیا شیر کو دبے خطرے جس میں سے ہو لاتا ہے وہ۔ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، پھاڑ دیتا ہے۔ ارے صاحب کیا عالم تھا حضرت کی جلال کا، اللہ اکبر۔ حضرت کے مرید با کمال ہوئے ہیں، مرید کے مرید، اور سلسلہ یہ چلا ہے ابھی کافی ٹائم تک، ابھی بھی برقرار ہے، لیکن با کمال حضرات کا سلسلہ بہت لمبے ٹائم تک چلا ہے۔ کون سا ہے؟ حضرت کے جو مریدوں میں ایک سے ایک ولی قطب ابدال ہوئے ہیں، پیران پیر کے جو مرید ہوئے نا۔ ابھی ہم کباسن شریف گئے تھے، معلوم ہے؟ ہاں؟ کباسن شریف گئے تھے، کپاسن ہاں دیوانہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدار پہ، جی، ابھی عرس میں کل میں ہم وہیں تھے۔ اور کیا علم تھا ان کا بھی تھا، مجذوبانہ علم تھا۔ ہیں؟ حضرت وہاں کے رہنے والے تھے۔ علامہ سید نورانی میں فرماتے یہ مست نگاہے ہی تو خواجہ، ہاں؟ علامہ سید نورانی میں فرماتے یہ مست نگاہے ہی ہے خواجہ جو ہاں۔ مست ملنگ بناتی ہے۔ اوہو، ہاں، تو دیوانے کو ایسا دیوانہ بنائے دنیا اسے دیکھ کر دیوانہ ہوگی۔ اچھا مولوی نورانی میاں صاحب نے کہا۔ مولوی نورانی میں نہیں، سید نورانی میں۔ ہاں ہاں، بہت بڑی بات ہے صاحب۔ اچھا وہ یہاں کے رہنے والے تھے، ڈیسا ہے نا یہ گجرات۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سید نورانی میں ایسے مسئلہ ہے کچھ؟ ارے آپ کیسے سمجھ لیتے ہو، اشاروں میں سمجھ لیتے ہو کیا؟ بالکل سمجھ لیتا ہوں۔ جب وہ ایک شعر کہہ دیتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، نہیں نورانی میں ایسے کیا مسئلہ ہے؟ پسر نہیں شعر کہتا ہوں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر سنے پھر سمجھ لینا۔ از بر وہ کیا ہے، پسر میراث پدر کیوں کر، باپ کی میراث بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو تو پھر پسر میراث پدر کیوں کر ہو۔ آپ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیے جیسے باپ چل رہے تھے، باپ کے نقش قدم پہ ہی ہو، جیسے جس کے باپ مخالف تھے اس کے ان کو بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کس کے مخالف تھے باپ؟ موافق پیسہ کمانے کے لیے، یہ نہیں طریقہ ہونا چاہیے۔ میری بات سنیں، باپ کس کے مخالف تھے؟ اب وہ جس کے بھی تھے وہ خود جانتے ہیں۔ ارے حضور آپ کے دماغ حضور میں جو مت ہے کہا نا، کرو، میں گدھا آدمی ہوں، مجھے ہاں تو گدھے صاحب سنے اب، گدھا کہہ دیا کرو۔ ہاں مجھے گدھا کہہ دیا اب، سنے ہوا۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں نورانی حضور میاں مت کہا کرو، بس گدھا کہہ دیا کرو۔ نورانی میاں اسی مسلک پر ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا۔ وہ تو پلیٹ فارم بدل لیا انہوں نے، بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے، ہاشمی میاں بھی اسی مسلک پر ہے جسے مسلک لیکن اعلیٰ حضرت کہا بریلی میں جاتا تو ہے۔ ان کو آنے نہیں دے رہے، کیا معلوم کیا بات۔ جن کو نہیں آنے دے رہے، بہت بغاوت ہوئی تھی نا، 5 سال نہیں آ پائے تھے، ارے آگے گئے ہیں۔ اب کیسے بھی نہیں آ پائیں گے، بہت خطرناک بغاوت ارے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سنیوں کو لڑانا بند کرو، سنیوں کو ایک بناؤ، سنیوں کو نیک بناؤ۔ یہ کئی بات آپ نے، ایک بناؤ نیک بناؤ، اب آئی بات کام کی بات آئی۔ آپ یہ ہاں بہت زبردست جملہ دیا آپ نے۔ یہ قرآن کریم کے مطابق آپ نے جو بات میں نے کی کل ہے، آپ سے کہا، سنیں انما جملہ، المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، ولا علامہ تفرقوا، سید اللہ نورانی فرماتا میاں ہے اشرفی تفرقہ مت کرو۔ الجیلانی، تاج العلماء اس وقت کے، حضرت سید محمد میاں ماظہر بھی ہاں، اور رحمۃ اللہ جانشین علیہ، حضور سید انہوں نے ہاشمی میاں۔ مفتی خلیل صاحب کو خلافت دی تھی، اس بہت کو بڑے تاج العلماء حضرت، یہ آثر علماء کے غالباً بڑے بھائی تھے، یا نہیں 3 بھائی تو تھے، آثر العلماء اور عالم مصطفیٰ صاحب، ایک شاید تاج العلماء ہی تھے۔ ہیں؟ اور آپ میری بات سنیں، ہاں آپ علامہ ہاشمی میاں کی شہزادوں پر اور نائب جانشین محدث اعظم پر اگر لفاظی کریں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ دھیان رکھیے گا اس اور بات۔ دوسرے اگر کریں تو کون دوسرے حضرت کریں؟ کوئی بھی لوگ ہوں، نہیں، ہم میری بات سنیں، ہم حضور کی اولاد کو، ہاں ہم حضور کی اولاد کو نسب کے بنیاد پر جتنی بھی اولادیں جس کی ہیں، ہاں، ہم حضور کی اولاد کو سب سے افضل مانتے ہیں دیکھو یہ آپ نسب نے کی اب بنیاد پہ۔ لفظ بولے، بہت اللہ کے رسول کے لیے ہی حضور کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے مت کہا کرو۔ ارے آپ آپ نے کو ابھی بول دیا نا بتانا گدھا، حضور بول تو کی دیا، اب اولاد کیا کو ہے؟ ہی آپ کو گدھا سید بول تو کہا دیا، اور جاتا کیا ہے۔ ہے؟ اب آپ مجھے کبھی زندگی میں کبھی مت کہنا ہے، کیا میں نے حضور کی پوری تفصیل آپ کو اس دن دے دی؟ نہیں وہ آپ نے ابھی جو بتایا، حضور کی نہیں اولاد نہیں، سید ہے،
جیسے ماریا شریف میں اور بھی جگہ جگہ جہاں پر ہیں کالپی شریف میں ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. کالپی شریف میں ہے۔ ارے کیا بات ہے، سلطان صاحب کا فیض تھا وہاں ان کو اوپر. حضرت سلطان صاحب تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. کون تھے وہاں؟ ہاں، حضرت سلطان ارے ابھی صاحب کون نے ہے، ہی ابھی ان کون کو، ہے، ابھی کون ہے؟ حضرت سلطان صاحب نے بتایا ان کو پالا تھا حضرت ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. کیا تھا؟ حضرت ضیاء الدین صاحب تھے نا، ان کو حضرت سلطان صاحب نے پالا تھا. کون تھے سلطان صاحب؟ وہاں بزرگ تھے کالپی میں. کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک کوئی اور مزار بنا ہے کالپی کے 3 کلومیٹر آگے؟ کیا جگہ کہلاتی ہے؟ 2-3 کلومیٹر پاس میں تو ہے وہ. چورا شریف۔ ہاں، ارے آپ تو ایک ایک بات جانتے ہو. تو کیا ہوا؟ تو ضیاء ملت کیا تھے؟ حضرت سلطان صاحب نے ان کو پالا تھا. وہیں رہتے ہوں گے حضرت سلطان صاحب کے پاس میں. ایک بزرگ تھے سید سلطان صاحب تھے. مجھے ایک مولانا عرفان صاحب نے بتایا تھا، بہت اچھے مقرر ہیں، جی، کیا بتایا؟ کہ حضرت سلطان صاحب نے ان کو پالا تھا. کن کو؟ سید کی؟ ہاں وہی خدمت میں رہتے ہوں گے حضرت کی. بزرگ ہوں گے سلطان صاحب پرانے. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کھل کر گئے تو مسلک پتا چلے. ارے آپ تو ایک ایک بات جانتے ہو، آپ اشارے میں سمجھ لیتے ہو. نہیں سمجھ رہا ہوں، اشارہ میں آپ بات سمجھائیں گے تو سمجھوں گا آج. ارے وہ حضرت گدی نشین تھے کالپی شریف کے ذریعے ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ. جی، حضرت سید محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ تو صحیح ہے. وہ جو آپ وہ ضیاء ملت پر جو حملہ کر رہے ہیں نا اسٹائل سے، ہیں آپ ضیاء ملت پر کیا حملہ کر رہے ہیں اسٹائل سے؟ حملہ کر رہے ہیں. آپ ضیاء ملت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کس نے پالا تھا. تو یہ کیا حملہ ہو گیا اس میں؟ میرا یہ کہنا مطلب کوئی بھی پال سکتا ہے نا، یہ کہہ رہا. ارے سنیں، ہاں ضیاء ملت جو تھے جی جی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں. وہ حضور سرکار میر احمد ترمذی کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. آج آپ نے بتائی یہ بات، پہلے سے کیوں نہیں بتائی؟ تو آپ کو نہیں پتا تھی کیا؟ اچھا، سید محمد میر احمد ترمذی کے ہیں. ہاں، اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میر احمد سے میر محمد سے میر احمد تک گیا، اور میر احمد سے جو ہے کہ شاہ فضل اللہ تک گیا. ہاں ان کا مزار بھی وہیں پر ہے. ضیاء ملت کے پاس گیا اور ضیاء ملت سے سرکاری مولائی مرشدی. ارے یہ کوڑا جہان آباد میں ہے مزار شاہ فضل اللہ صاحب کا. سنیں تو سری آپ، ہاں ہے نا؟ سنتوں کی جان غوث پاک کا پوتا، غریب نواز کا نوازا، حضور سرکار غیاث ملت کے پاس گئی. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اچھا اچھا. سب سے بڑی خانقاہ ہے وہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف. کالپی، کیا بات ہے، ہم تو کافی گئے کالپی. جی، ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ ہے. مہاریرا نے بھی خیرات وہیں سے پائی ہے، بلگرام نے بھی وہیں سے پائی ہے. او ہو، کیا بات ہے. یہ ہے آج معلوم، آج ہے آپ نے جو بیان کیا. خانقاہ اشرفیہ کی چوچا مقدس صاحب نے بھی سلسلہ قادریہ کی جو بھیک پائی ہے، او رے، مہاریرا کو بھی کالپی سے پائی ہے. تو یہ حضرت نے حضرت ہاشمیہ کے خلاف بول دیا تھا بریلی میں، کس نے؟ کالپی والوں نے. وہ بڑی سرکار ہے، دونوں سید ہے، دونوں علی کی اولاد ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے ہاشمیہ کے خلاف جو ان کے، علی کی تو انہوں اولاد نے تو ایک سے کافر تک کہلوا دیا اپنے چیلے میلے سے. غلط بات نہ کریں آپ. ہاں میں نے یہ بولا حضور کی جو اولاد ہے ہاں، وہ تمام ابھی جتنی اولادیں ہیں سب سے افضل حضور کی اولاد. وہ تو بات الگ ہے، لیکن انہوں نے جو ہاشمیہ پہ طنز کیا بریلی میں اس اعلی حضرت نے، سنیں وہ کہ ان کے گھر کا پروگرام کے لیے آ گئے، مارکیٹ بنانے کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی کیا کیا الفاظ میں بولا، بہت خلاف بولے تھے ہاشمیہ کے. سنو میری بات سنو، وہ گھر والے اپنے گھر والے ہیں. اچھا سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے گھر کا میٹر ہے. ہاں، یہ بات ایک بار انہوں نے بھی دہرائی تھی کہ ہم گھر والے ہیں اور در والے ہیں. اس کا بھی کچھ وضاحت کریں. جی، اپن سلیم لوگ ہنسی صاحب نے ایک بار کچھ وضاحت کی تھی کہ گھر والے اور در والے کیا مطلب ہوتا ہے. باقی ابو بکر تو اتنا گھر والا ہے. سنیں آپ، اس کے لیے شیل لکھا ہے میں نے. آپ کہاں جا رہے ہیں کلاس میں؟ ہیں؟ آپ صدیق اکبر پر جا رہے ہیں نا؟ نہیں نہیں، ٹھیک؟ یہ کچھ اس میں کچھ بات وہ ایسی کلیم ہنسی صاحب نے بتائی کہ تنزیہ جملہ ہے اس طرح سے کہ صحابہ کرام کو کے بارے میں اس طرح سے کہنا کہ وہ در والے تھے، کہا کہ یہ اس میں کچھ چھپا ہوا تھا، ایسا کچھ انہوں نے بتایا تھا کلیم ہنسی صاحب نے. ہاں، اب کیا کیا بتایا؟ وہ
کہ یہ کہنا کہ ہم گھر والے ہیں وہ در والے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی توہین سا جو بتایا تھا کہ اس میں کہ صحابہ کرام کی توہین سی پائی جاتی ہے، ایسا کچھ بتا رہے تھے۔ میں ابھی اس مسئلے میں بات کر رہا ہوں مفتی صاحب چلو کہ خیر کوئی بات نہیں، میری بات میں بات سنے ارشاد فرماؤ صاحب، آپ تو بہت زبردست، آپ تو فاضلانہ تبصرہ کرتے ہو۔ سنیں، ہاں اب میں نے اپنی اور سید ہاشمی میاں اور سید غیاث میاں کے معاملے میں کہا تھا اپن لوگ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں، یہ آپ نے وضاحت کی کھل کے۔ ٹھیک ہے؟ آپ سنیں صدیق، آپ ایک شعر سنیں، اب یہی بات آپ کی، میں آپ کی بریلی والے تمام لوگ گٹھان باندھنے جو آپ نے فرمایا کہ ہاشمیہ صاحب کے ہاتھ جوڑ کے بلائیں کہ آپ آئیے اور شہادت میں تقریر کریے اور ہمارے سروں پہ آپ پیر رکھیے، اپنے پیر مبارک رکھیے۔ فنانی میں نے بلایا تھا، انہوں نے تو بلایا لیکن وہ انٹر کالج میں ہی بلائیں اور جامعۃ الرضا میں ہی بلائیں اور کہیں کہ حضرت ہم سے غلطی ہے، آپ ہمارے سر پہ پیر رکھیے اپنے۔ جو اچھا جامعۃ الرضا میں سرپرست ہیں وہاں کے، وہ کہیں میرے سر پہ آپ پیر رکھو اور میرے اوپر آپ دعا کرو۔ کیا خیال ہے؟ جی آپ کے سر پہ پیر کون رکھے گا؟ ہیں؟ آپ کے سر پہ کون رکھے گا پیر؟ نہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاشمیہ صاحب سے معافی مانگی، ہاشمیہ صاحب سے کہیں جو غیر سید لوگ ہیں جامعۃ الرضا میں جنہوں نے بغاوت کی تھی کہ آپ میرے سر پہ پیر رکھ کے دعا کریں۔ اچھا یہ کہا، یہ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اچھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں نے کب بولا صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے یہ کہا کہ حضرت ہاشمیہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی بریلی میں، وہ لوگ یہ کہیں اب معافی مانگ کے کہ حضرت آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارا سر پہ پیر رکھ کے دعا کریں۔ جی صحیح بولا نا حضرت؟ بات سنیں، ہیں؟ میری بات سنیں، ہاں سنیں آپ، صدیق کتنا گھر والا ہے؟ ہاں ہاں صدیق کو جو لوگ در والا کہہ رہے ہیں نا ابو بکر صدیق کو، ہاں 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 تو یہ حدیث تو یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ قبر اصل گھر انڈے کا ہے؟ ہاں ہاں یہ بات سنیے کہ قبر اصل گھر ہے، ہاں ہاں سنیے، سنیے نا آپ، شعر سنیں، ہاں چاہیے مجھے اس پر۔ ہاں صدیق دیکھو کتنا گھر والا ہے، ہاں ہاں صدیق دیکھو کتنا گھر والا ہے، مصطفیٰ اپنے اصل گھر میں لے کے بیٹھے۔ او ہو، کس کا شعر ہے؟ فقیر قادری نے لکھا ہے۔ اور یہ تو آپ نے کمال کر دیا، یہ اگر آپ نے سنا دیا نا انٹر کالج میں تو اچھل پڑیں گے لوگ بات۔ صدیق دیکھو کتنا گھر والا ہے، مصطفیٰ اپنے اصل گھر میں لے کے بیٹھے۔ کیا بات ہے صاحب، بہت اونچا شعر کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو صدیق کو در والا کہہ رہا ہے نا، پہلی بار یہ سنا ہے آپ کا یہ شعر۔ فقیر قادری نے، وہ ہوا یہ تھا، لوگوں نے جب یہ اعلان کرنا چلو کرا، ہاں صدیق در والا در والا در والا در والا در والا، ہم نے کہا گھر والا۔ اور یہ آپ نے تو کمال کا شعر کہہ دیا تھا، آپ نے تو حضرت میر غالب کے مقابلے میں کہہ دیا کہ نہیں، میر غالب اقبال کے مقابلے میں۔ پھر ہم نے کہا، میں نے کہا دیکھو صدیق کتنا گھر والا ہے، مصطفیٰ اپنے اصل گھر میں لے کے بیٹھے۔ بہت اونچے درجے کا شعر کہہ دیا آپ نے، بہت ہی زبردست، بہت ہی زبردست۔ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، ہم صحابہ والے بھی اور اہل بیت والے بھی، ارے ہاں، حضرت نے، ہے کہ نہیں؟ ارے کیا بات ہے، اہل بیت کا مرتبہ جو ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم السلام، ہاں ہاں، امام حسین علیہ السلام، امام حسین السلام، سب کے سب بڑے علی جس کی مرتبے والے ہیں اور ان کے علی خاندان جس میں کی سب کے بیعت سب کرے اس پاورفل ابو ہوئے ہیں، بکر کی، جی ہلو، سب کے سب پاورفل ہوئے ہیں۔ خواجہ آواز، خواجگاں مرشد ہندوستان خواجہ غنی اجمیری پاورفل، پیران ہلو، پیر شیخ عبد القادر جیلانی پاورفل، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری پاورفل، ایک سے ایک پاورفل ہوئے صاحب۔ ہلو، ہلو، آواز حضرت سٹ رہی ہے، سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آواز دیوا، سٹ رہی ہے، ہلو، ہوائی آواز، ہلو، ہوائی آواز ہلو، آ گئی، آواز آ گئی، کاٹ کر لگاؤ مجھے واپس فون، چاہے میں اب آواز آ گئی۔